ہو جب میرے آقا دو جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا جو نواسہ ہے جس کا نام حسن ہے، یہ حسن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی، مومنین کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، ایمان والوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں اتحاد کروائے گا، دونوں کو ملائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب شین کی نظر میں یہ دوسرا امام ہے، شین کی نظر میں پہلا امام جناب علی ہے، دوسرے امام جناب حسن ہے، تیسرے امام جناب حسین ہے۔ وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شہادت کے بعد ان کی مسجد میں آ کر کے بیٹھے، چند مہینوں کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ فوراً ہی آپ نے جواب بھیجا، کس کی طرف؟ جناب امیر معاویہ کی طرف۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جس کے والد کا نام ابو سفیان ہے۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جس کی ماں کا نام ہند ہے۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جن کو حضور پاک کا برادر نسبتی کہتے ہیں۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جنہیں خال المسلمین کہتے ہیں۔ ان کے نام پہ خط آتا ہے، خط کس کی طرف سے ہے؟ جناب حسن کی طرف سے ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ معاہدے کرنا چاہتا ہوں۔ تحفظ ختم نبوت اور بیعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران اسلام، مجھ سے قبل بھی گفتگو ہو چکی، میرے بعد بھی مدلل گفتگو ہوگی۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہم نے محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آخری نبی بنایا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ختم نبوت میں یکتا تن تنہا ہیں، آپ کا کوئی مد مقابل پہ نہیں ہے، جہاں پہ سارے نبی ہیں تو یہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے پاس نبوت ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے پاس امامت ہے، آقا دو جہاں امام الانبیاء ہیں۔ برادران اسلام، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، آقا دو جہاں کی جہاں پہ ختم نبوت ختم، جہاں پہ ان پہ آ کے ختم نبوت اور جہاں پر اس سے آگے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر ان کے حسن کی طرف جائیں تو ساری دنیا کے حسن، تمام انبیاء کے حسن، تمام اولیاء کے حسن ایک طرف ہیں، اور جو حسن آقا دو جہاں کا ہے تو آقا دو جہاں پہ حسن ختم، آقا دو جہاں پہ گفتگو ختم، آقا دو جہاں پہ بولنا ختم، آقا دو جہاں جیسا تبسم جو ہے وہ کسی کا تبسم نہیں، ان پہ تبسم ختم۔ برادران اسلام، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنی امامت میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنی خطابت میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنی گفتار میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنی رفتار میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنے حسن میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنے جلال میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اپنے جمال میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اور اپنی قیادت میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں، اور اپنی ختم نبوت میں یکتا ہیں، تن تنہا ہیں۔ برادران اسلام میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں، یوں کہنا چاہتا ہوں، دو شخصیات، ایک طرف نانا اور ایک طرف نواسا۔ نانا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نواسا حضرت حسن ہے۔ بات بڑی عجیب سی ہے، ایک طرف شین ہے اور ایک طرف سین ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہے، کبھی اختلاف اس بات پہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے، کبھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ امام کون ہے آقا دو جہاں کے بعد، امام کون ہے آقا دو جہاں کے بعد، خلیفہ کون ہے۔ اور یہاں پہ آ کے جو آپ نے آج جو آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے بیعت حضرت حسن، بات یہ ہے اختلاف وہاں پر بھی ہے، اختلاف یہاں پر بھی ہے،
تو اس اختلاف کو اگر یہ امامت کی ہے تو پھر اس کو ختم کر ڈالیں، اگر خلافت کی ہے پھر بھی یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آقا دو جہاں اس دنیا کے اندر جلوہ افروز تھے، جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، صحابہ اکرام کی موجودگی میں آقا دو جہاں کے حکم کے مطابق جناب ابو بکر کو یہ کہا گیا آپ مصلی رسول پہ جائیں، تو جب آقا دو جہاں نے اعلان کر دیا اور آقا دو جہاں کی موجودگی میں، تمام صحابہ کی موجودگی میں جناب ابو بکر آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، گویا کہ آقا دو جہاں نے، نانا محترم جناب حسین نے، حسن نے، انہوں نے امامت دے دی اور کہہ دیا میں اپنی موجودگی میں، اپنی زندگی میں امامت دے رہا ہوں۔ جس کو امامت دی گئی انہیں جناب ابو بکر کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے مل کر کے ان کو خلافت دے دی، اور اس خلافت دینے میں جناب علی موجود ہیں، جناب حسن موجود ہیں، جناب حسین موجود ہیں اور حضرات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں خلافت مل گئی۔ نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو امامت مل گئی، اور صحابہ کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں جناب ابو بکر کو خلافت مل گئی۔ اب جب یہاں پہ آتے ہو، جب میرے آقا دو جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا جو نواسہ ہے جس کا نام حسن ہے، یہ حسن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی، مومنین کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، ایمان والوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں اتحاد کروائے گا، دونوں کو ملائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب شین کی نظر میں یہ دوسرا امام ہے، شین کی نظر میں پہلا امام جناب علی ہے، دوسرے امام جناب حسن ہے، تیسرے امام جناب حسین ہے۔ وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شہادت کے بعد ان کی مسجد میں آ کر کے بیٹھے، چند مہینوں کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ فوراً ہی آپ نے جواب بھیجا، کس کی طرف؟ جناب امیر معاویہ کی طرف۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جس کے والد کا نام ابو سفیان ہے۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جس کی ماں کا نام ہند ہے۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جن کو حضور پاک کا برادر نسبتی کہتے ہیں۔ وہ کون امیر معاویہ؟ جنہیں خال المسلمین کہتے ہیں۔ ان کے نام پہ خط آتا ہے، خط کس کی طرف سے ہے؟ جناب حسن کی طرف سے ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ معاہدے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپس میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حضرت امیر معاویہ جن کو جواب دیتے ہیں، مجھے یہ تو بتلائیے اتحاد کس بنیاد پہ ہوگا، اتفاق کس بنیاد پہ ہوگا؟ جناب حسن فرماتے ہیں میری اور کوئی شرط نہیں ہے، میں اپنی خلافت چھوڑ دوں، میں اپنی امامت چھوڑ دوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی جائے، آپ خلافت کریں گے ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، عثمان کی طرح۔ برادران اسلام، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان کو خط ملتا ہے، سادہ کاغذ ہے، نیچے سٹیپ لگی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اے حسن پھر آپ کی مرضی ہے، اس کے اوپر جو لکھتے ہیں مجھے منظور ہے۔ جب آنے کے بعد حضرت علی، حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آ جاؤں، حضرت حسن فرماتے ہیں نہ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جب یہ دمشق آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں، حضرت حسن اٹھ کر کے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں میرا بھائی حسین آؤ، آ کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ پھر دوسری بیعت کرنے والے جناب حسین ہے، تیسری بیعت کرنے والے ان کے کور کمانڈر ہیں۔ ان تین حضرات نے جب وہاں پر آ کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، نانا نے اپنی موجودگی میں جناب ابو بکر کو امامت دی تھی، ان کے جانے کے بعد صحابہ کی موجودگی میں خلافت مل گئی۔ لیکن میں جاؤں قربان جاؤں، کن پہ قربان جاؤں؟ حسن پہ قربان جاؤں، حسین پہ قربان جاؤں، آل رسول پہ قربان جاؤں، شہزادوں پہ قربان جاؤں۔ حضرت حسن کہتے ہیں ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے، ہم اعلان کرتے ہیں آج اپنی امامت بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں، اپنی خلافت بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔